ناظرین، آج ہم عاشق جن کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنات نگر سے عاشق جن کی حیرت انگیز کہانی۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، جب میری نانی انڈیا میں رہتی تھی۔ میرے خیال میں مناسب یہی رہے گا کہ یہ ناقابل یقین سچی کہانی انہی کی زبانی سنی جائے۔ بتانے والے بتاتے تھے کہ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی کا بالکل احساس نہ تھا، کیونکہ پہلے شیشے کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی جتنی کہ اب ہے۔ لوگ میرے نہایتی گنے کالے چمکدار کمر سے بھی نیچے لمبے بالوں کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن میں اسے بس اللہ کی دین سمجھ کر شکر ادا کرتی تھی۔ اتراتی کبھی نہیں تھی۔ اپنا چہرہ اور بال ہر وقت دوپٹے میں چھپائے رکھنا میری عادت تھی، یہاں تک کہ شادی کے بعد بھی میرا گھونگھٹ چہرے سے نیچے تک رہتا تھا۔ مگر پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہوا کہ نہا کر کمرے میں کنگھا کرتے ہوئے بال سکھا رہی تھی کہ ساس کی آواز پر بغیر گھونگھٹ کے میں ساس کے پاس چلی گئی، جو صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ ابھی ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ مجھے انہوں نے چھت پر سے کپڑے اتارنے کا کہا تھا۔ میں ابھی یہ کام کرنے ہی لگی تھی کہ ساس کی آواز پر رکنا پڑا تھا۔ نثار بانو، یہ کیا تم کھلے بالوں کے ساتھ صحن میں آ گئی؟ عصر سے مغرب کا آخری وقت ہے، بیٹا بالوں کو ڈانپ لو۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت جب مغرب ہونے والی ہوتی ہے تو بہت سی بلائیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات سن کر فوراً بال سمیٹ کر سر پر اوڑھنی ڈال لی تھی۔ عین اسی وقت مغرب کی اذانیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس رات کو میں سو رہی تھی اور میرے تیسرے نمبر کی بیٹی، جو چند ماہ کی تھی، میرے ساتھ ہی لیٹی تھی۔ وہ اچانک بہت زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے سے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ میں اس کو تھپکنے لگی، دودھ پلانا چاہا، مگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ میرے میاں جی ان دنوں گرمی کی وجہ سے صحن میں سونے لگے تھے، مگر میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اندر ہی سوتی تھی۔ میری بیٹی بڑی مشکل سے پہلے چپ ہوئی اور پھر سوئی۔ اس کو لٹا کر میں چادر اس کے اوپر دے رہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہے۔ میں سمجھی میرے میاں ہوں گے، مگر جب پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اور پھر اس رات مجھے مسلسل یہ احساس ہوتا رہا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں مارے خوف کے ساری رات سو نہ سکی تھی۔ دوسرے دن صبح فجر کے بعد میرا یہ احساس ختم ہو گیا، لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد سے مجھے پھر یہ محسوس ہونے لگا تھا کوئی مجھے گھورے جا رہا ہے۔ اور پھر اچانک ہی جیسے کسی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایسے ہی کیا۔ میں ابھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے آئینے میں اپنی پشت پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں فوراً پلٹی، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن آئینے میں وہ سایہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خوفزدہ ہو کر چیختی یا وہاں سے بھاگتی، میرے کانوں میں آواز آئی، ڈرو مت، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں، میں ان کا دیوانہ ہوں۔ میں تو تمہارے بال اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر ایک پل کو تو ساکت ہی رہ گیا کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ میری بستی میں چلو، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا اور ہر طرح سے تمہیں آسودہ اور نحال رکھوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش رہی، کیونکہ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو ایسے بھگایا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر یہ میری محض خام خیالی تھی۔ بھلا کبھی کوئی جن اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑتا ہے؟ اس کی آواز پر میں ایک دم چونکی، کیونکہ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، حالانکہ میرا تھوڑا سا گھونگھٹ ابھی بھی نکلا ہوا تھا۔ پہلے کی عورتیں ہمیشہ سر ڈھانک کر رکھتی تھی، اور اگر گھر میں مرد ہوتے تو اوڑھنی کو سینے تک ڈال لیتی تھی، جس سے ان کا پردہ رہتا تھا۔ کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے کم گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں ان سب کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تم بھی اچھے ہو۔ کیا تم مجھے اپنی بستی کی سیر کرواؤ گے؟ مگر ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے واپس بھی چھوڑ کر جاؤ گے۔ ہاں، میں تمہیں ضرور اپنی بستی گھماؤں گا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی بعد میں؟
میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، پہلے تم مجھے سیر کراؤ۔ میں نے جن سے ساری بات اپنے من کی منوا لی اور سکون سے سو گئی۔ دوسری صبح ہوئی تو بانو نے اپنے شوہر، ساس اور سب بچوں کو ناشتہ دیا۔ شوہر تو کام پر چلا گیا اور ساس تھوڑی دیر بعد سودا سلف لینے چلی گئی۔ چھوٹی والی کو سلا دیا، ایک بچہ اسکول چلا گیا اور ایک بچے کو پڑوسن کے ہاتھ چھوڑ کے آ گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ جن آ گیا۔ وہ تو پہلے سے تیار تھی، اس لیے جن اس کو اپنے ساتھ لے کر جنوں کی بستی میں پہنچ گیا، جہاں وہ خوب گھومی پھری۔ پھر جن کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ تم اس بائیں والے گھر کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ بانو نے سوچا کہ وہاں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ جن مجھے منع کر گیا ہے، وہاں ضرور کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچ گئی تو اس نے ایک عورت کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم تو مجھ جیسی ہی لگتی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت بد نصیب ہیں، دنیا میں اچھے بھلے سکون سے رہ رہے تھے، مگر لالچ میں یہاں آ گئے اور اب قیدی بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تم جس قدر جلد ہو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ یہ جن تمہیں بھی پکڑ کر قید کر لے گا۔ میں نے اس عورت کی باتیں سن کر اسے بتایا کہ میں نے اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آئے گا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے کیسے نکلو گی؟ یہاں تو نہ کوئی انسان آ سکتا ہے، بلکہ یہاں تو کوئی جن بھی نہیں آ سکتا جب تک اس کو خود لے کر نہ آئے۔ تم خود سے تو نہیں نکل سکتی یہاں سے، تم جلدی چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ آنے کی غلطی مت کرنا، اس عورت نے بانو سے کہا۔ بانو اس عورت کے بار بار کہنے پر وہاں سے چلتی اور جس جگہ وہ جن اسے چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جن وہاں آ گیا تو بانو نے کہا کہ اب تم وعدے کے مطابق مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، ابھی تم پوری طرح سیر سے لطف اندوز تو ہو لو، جن نے بانو سے کہا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بالآخر جن نے مجبور ہو کر کہا کہ تم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر چھوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، اس کی ساس ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ بانو نے سوچا کہ ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، وہی اس مسئلے کا حل کریں گی۔ جب ساس آئی تو بانو نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ فوراً جن اتارنے والے مولوی کے پاس گئی اور ان کو سارا حوال سنایا۔ مولوی صاحب نے تمام بات بغور سنی اور فوراً ساس کے ساتھ ہی ان کے گھر آ گئے تو دیکھا کہ جن بانو کے کمرے میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے آیات کا ورد کر کے بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا اور اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ جن نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو غصے سے بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اب تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بانو میری ہے، اب میں اس کے ساتھ رہوں گا یا پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مولوی صاحب بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے، ایسے تو نہ جانے وہ کتنے جنوں کو جلا چکے تھے اور کتنے ہی جنوں کو وہ انسانی بستی سے نکال چکے تھے، مگر یہ جن ایسا ضدی نٹ کھٹ تھا کہ نکل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے دوسرے دن بڑی مشکلوں سے اس جن کو قابو کیا۔ وہ بانو کو چھوڑ کر چلا تو گیا، مگر اس نے یہ بات بھی کہی کہ بانو کے 7 بھائی اسی صورت میں ہی زندہ نہیں رہیں گے جب وہ 7 مٹھائیاں یا 7 پھل ایک ساتھ نہ کھائے گی، چاہے تھوڑا سا بھی چکھے گی، اگر کھا لیے تو 7 بھائی مر جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ بانو نے کبھی بھی 7 مٹھائیاں یا پھل ایک ساتھ نہیں کھائے، حالانکہ اس کے تمام بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ خود بھی آج 100 برس کی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔